سید شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عالم اسلام کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے تو ساری راتیں شان والی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ فرماتے ہیں جس رات قرآن کی سورتیں آئیں وہ رات کتنی بڑی ہے، تو جس رات قرآن والا نبی دنیا میں آیا وہ 12ویں رات کتنی بڑی ہے۔ اس لیے اگر زمانے کی وقت کی نسبت میرے نبی سے ہوئی وہ وقت بے مثال ہو گیا، مکان کی نسبت میرے نبی سے ہوئی وہ مکان بے مثال ہو گیا، اور ہم تو وہ محبت والے لوگ ہیں۔ حضرات جس نبی کی سواری کا جانور نام ہے اس کا یافور، ہمارے علماء حضرت یافور کہہ کر پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جانور نے نبی کی خدمت کی ہے۔ میں حضرت علماء کرام یاد تشریف فرما ہے، بات آگے تو چل کے میں کروں گا لیکن وقت بات آ گئی ہے تو میں بات کر دیتا ہوں۔ علماء کیا فرماتے ہیں بولیے کہ اس یافور جانور نے حضور کی سواری والی خدمت کی ہے، نبی کی سواری بنا ہے، اس لیے اس کا نام ویسے نہ لو حضرت یافور کو، یعنی ڈنگر چند دن نبی کی خدمت کرے اس کا نام بے ادبی سے نہ لو۔ تو جس ابو طالب نے میرے نبی کی 40 سال سے زیادہ خدمت کی ہے اس کی کتنی بڑی شان ہو۔ اور مجھے اگلا جملہ کہنے دو، اور جن نالین نے، جن جوتوں نے میرے حضور کے قدموں کی حفاظت کی، کوئی کانٹا نہیں چبھنے دیا۔ بھائی جوتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوتے کا کیا مشن ہوتا ہے؟ توجہ، جوتے کا کیا کام ہوتا ہے بولو؟ بھائی جوتا پاؤں میں کانٹا پتھر وغیرہ نہیں چبھنے دیتا، پاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جن جوتوں نے نبی کے پاؤں کی حفاظت کی، اور سنیو ہم ان جوتوں کو نہیں، ان جوتوں کے نقش کو، لکیروں کو، ان کے فوٹو جیسا دکھنے والی لکیروں کو ہم اٹھا کے ماتھے پہ سجاتے ہیں۔ تو جس ابو طالب نے صرف نبی کے قدموں کی نہیں، نبی کی نبوت کی بھی حفاظت کی، مصطفیٰ کی ذات کی بھی حفاظت کی، اور صرف 1 سال نہیں 40 سال سے زائد عرصہ، ایمان سے بتائیے اس ابو طالب کا نام ہمیں کہاں سے جا کے رکھنا ہوگا۔ بہرحال سادات کے آستانے پر، سادات کے ڈیرے پہ آئے ہیں، سادات کی رونق ہے، یہاں دائیں بائیں علماء بھی ماشاءاللہ یہاں زیب زینت محفل بنے ہوئے ہیں، لیکن میں جو چیز عرض کرنے لگا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سماعت فرمائیے، چونکہ ذکر کرنا ہے مولا علی کا، تو حضرت ابو طالب مولا علی سے الگ نہیں ہے۔ نبی کی محبت اب علی کے دل میں بعد میں آئی، ابو طالب کے دل میں پہلے آئی، اس لیے چونکہ ابو طالب والد ہیں جناب مولا علی کے، آغاز ان کا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے مولا علی، نا یار ایسے نہیں ہے، ذرا توجہ سے، جناب حضرت مولا علی 13ویں رجب ہے۔ عجب ہی نہیں گئی جنہاں نے پکا منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تقریر نہیں ہے، بچیاں نو اسی واسطے اٹھایا کہ انہوں نے پتہ نہیں چلتا کہ کتے سبحان اللہ کہنا، کتے انا للہ کہنا۔ بھائی صاحب تسی کدھر عورتیں نہیں بیٹھے، کتھی بسم اللہ توجہ۔ 13 رجب ہے میرے نبی کی چچی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد میرے نبی کی چچی ہے، جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں جن کی بابت میرے سونے نبی نے فرمایا، ایک میری ماں آمنہ ہے جس نے مجھے جنم دیا، ایک میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے جس نے مجھے پالا ہے۔ میرے دوستو یہ مولا علی کی والدہ ماجدہ یہ اولین مومنین میں سے ہیں، ان پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے میرے نبی کی نبوت کی گواہیاں دی، یہ خواتین میں سے ہیں کہ جو پہلے میرے نبی کی خدمت میں، میرے نبی کے دین میں داخل ہوئی ہیں۔ یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جب آپ کا وصال با کمال ہوا، میرے حضور ان کی قبر منور میں خود اترے۔
قبر میں جا کر لیٹے، پھر لیٹ کے باہر آئے، یا رسول اللہ آقا یہ قبر میں کیوں لیٹ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا او لوگو یہ قبر میری ماں کی ہے، اس نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قبر میں اتر جاؤں، اس کی قبر میں راحتیں سکون آ جائے۔ نبی کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم موت فاطمہ بنت اسد کی تھی، جنازہ فاطمہ بنت اسد کا تھا، وہ ہمارا دل تمنا کر رہا تھا کاش اس قبر میں لیٹنے والے ہم ہوتے۔ کہ میرے نبی کی پیاری امی حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے، چنانچہ کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوئی، کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہوئی، سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کو محسوس ہوا کہ میری ولادت ہونے لگی ہے، یاد رکھنا ہے میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے لگی ہے۔ مستدرک للحاکم حضرت امام حاکم حافظ الحدیث بھی ہیں اور حاکم ہیں، حاکم نیشابوری، ان کی مستدرک للحاکم میں موجود ہے، اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کی ازالۃ الخفا میں موجود ہے، تاریخ مسعودی میں موجود ہے، مدارج النبوہ لمحدث دہلوی میں موجود ہے، شواہد النبوہ میں بھی موجود ہے، 100 سے زیادہ کتب سیرت و حدیث میں موجود ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ جو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، اور یہ جو کعبہ شریف میں مولا کائنات کی ولادت کی بابت جو کتابوں کا میں نے کہا ہے یہ اہل سنت کی ہیں، شیعوں کی نہیں، شیعوں کی ہوں گی، ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کا اپنا سلسلہ ہے، ہم چونکہ اہل سنت کے سٹیج پہ تو ہم نے حوالہ اہل سنت کا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حاکم یہ بہت بڑے محدث ہیں جنہیں کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، یہ وہ امام حاکم میں آپ فرماتے ہیں کہ اس پہ تو کسی کو شک ہی نہیں، وقت تواترت الاخبار، اس بات پہ متواتر خبریں آئی ہوئی ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت مولا علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو جب ولادت ہوئی، باہر لے کئی کتابوں نے لکھا حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو آپ کا جسم طیب و طاہر تھا۔ نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ کا جسم طیب و طاہر تھا۔ اس پہ کئیوں کو شاید تکلیف ہو جائے کہ جی یہ کیا نئی بات ہوئی کہ آپ کا جسم طیب و طاہر تھا۔ او بھائی یہ پاک گرانا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا ہم آل بیت النبی لا یقاس بہم احد، وہ رسول کے گھر والے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، ان جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اگر قیاس کرنا ہے تو پھر کرو قیاس۔ ہر ماں کے یہاں جب بچہ پیدا ہو کتنے دن بھائی 40 دن نماز زیادہ سے زیادہ ہے نا، 40 دن نماز کے قریب نہیں آتی، عام طور پر کوئی 20 دن کوئی 25 دن، کیوں جی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان دنوں میں خاتون جو ہوتی ہے نا اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، معلوم ہے نا، نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے نہ قرآن چھو سکتی ہے کہ حالت ناپاکی کے اندر ہے۔ اور ویسے بھی ہر مہینے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کے لیے نماز کی پابندی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ وہ نماز ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کو نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ذرا سننا ہے، اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ کو اور عورتوں کی طرح نہیں سمجھنا، میری فاطمہ آدمیوں کی حور ہے، میری فاطمہ آدمیوں کی حور ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، میں اس کو یوں شارٹ کٹ آپ کو سمجھاؤں کہ فاطمہ زہرا پاک جب سے بالغہ ہوئی آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی نہیں رہی، باقی ہر عورت کو نماز کی مہینے میں کم از کم 3 دن پابندی ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتی،
فاطمہ پاک کے ساتھ یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. اور اگلا جملہ سنو گے مزہ آ جائے گا. ظہر کے وقت حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی, عصر کی نماز فاطمہ زہرا نے اٹھ کے پڑھی ہے. اس لیے یہ آل بیت کا خاندان ہے. ان کو اوروں پہ قیاس بولے یار, ان کو اوروں پہ قیاس نہیں کر سکتے.